ذکر کرتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ میں بالکل اپنے 3 پہلو ایکچولی. ایک تو اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی بہت بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے میں اتنی بڑی چیز ہوں کہ میرے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا, تو لہٰذا اس نے مجھے بچایا اس کے لیے. تو میں یہ بالکل کسی گمان میں بھی نہیں ہوں, اور نہ میں اپنے پہ رسپانسبلٹی لینا چاہتا ہوں کہ میں اس فریم آف مائنڈ میں آ جاؤں. اٹس آل اباؤٹ فریم آف مائنڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تو اس کے بعد جو میں کر سکتا ہوں اس کے لیے بھی نکارا ہو جاؤں. ایک تو بات ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اس بات پہ بھی کوئی گمان نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے اچھا بینک آف پنجاب لوگ چلا لیں گے, مجھ سے اچھا پاکستان بینکس ایسوسی ایشن لوگ چلا لیں گے, مجھ سے اچھا OGDC کا میں چیئرمین ہوں ابھی, وہ کوئی اور کر لے گا. تو لہٰذا مجھے اس پہ بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی اور گمان نہیں ہے کہ میں ہی یہ کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. جو تیسرا اس کا پہلو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایک چیز ایسی ضرور ہے جو ریزونیٹ کرتی ہے, جو آپ لوگوں نے بھی بات کی کہ غالباً اس کی وجہ سے اس نے مجھے بچایا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور پھر وہ واپس آ کے کہانی سنا سکتے ہیں. تو اس وہاں سے اب وہ زبیر دوسرے ہیں, انہوں نے تو کتاب نہیں لکھی بیکاز ہر ایک کی ایک DNA نہیں ہوتا. اور یہ DNA نہیں, میں تو بلیو کرتا ہوں یہ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے آپ کا. آپ کے دوستوں کا انفلوئنس ہوتا ہے, آپ کی فیملی کا انفلوئنس ہوتا ہے. کیونکہ اب میں نے اس طرح کسی ایک 1 or 2 ٹاکس میں کہا تھا کہ 50 کتابیں ہماری آپ کے خاندان کی ہو گئی ہیں. میری وہ میرے کزن کاظم, اس کی بہن ہے سمیرہ, میرے پھوپھا, میرے تایا, میری خالہ, میری اگر میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ اور بڑھا لوں جو رئیس صاحب کی بیٹیاں ہیں ان کی کتابیں 50 سے قریب کتابیں جو ہیں وہ میری. شاہد بھائی اجازت, یہ انسکرپٹ آپ کو پتا ہے یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا کبھی بھی, اور یہ بھی انسکرپٹڈ ہے. سب سے پہلے تو تھینکس ٹو ہمارے عرفان بھائی بیکاز ہی لیفٹ ہیئر اراؤنڈ midnight last night and then he's here. so سب سے پہلے تو ان کا شکریہ. خوش قسمتی یہ ہے کہ جو کل رات نہ ہو سکا اس سے کل رات نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, ماحول نہیں تھا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ. اور بونس ہمیں یہ ملا کہ آپ ہمارے فواد بھائی کو ساتھ لے آئے اور یہ بھی پہنچ گئے باوجود اس کے کہ ان کے بچوں کی مصروفیات یہاں ہیں. بہت زیادہ. تو بچوں اور خاص طور پہ بچوں کے بچوں کا ٹائم کسی اور کو دینا تو ہم تو بہت شکر گزار ہیں. لیکن آپ کی محبت بھی بھائی, آپ تو کی محبت تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. نہ تو گفتگو سیاسی ہے نہ گفتگو مذہبی ہے. تو خان صاحب کی جو دھاوے پھر تھا نا کہ سیاسی اور مذہبی گفتگو سے پرہیز کریں, وہ ان افیکٹ ہے. یہ بڑی پرسنل نوعیت کی ایک تھی. رات ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی وہ آ رہے ہیں, ہم نے سنا ہے. اچھا انہوں نے بھی ہر جگہ کارندے چھوڑے ہوئے ہیں. جی جی, سراج بھائی تو بہت شہر کی نبض جو ہے وہ اس پہ ان کی فنگرز رہتی ہے. تو ہم نے کہا بھائی آپ پہلے تو انہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ کا گھر ہے بھائی, آپ آئیے کبھی. تو بھائی آپ سے بالکل تعارف نہیں تھا, روبرو کبھی ہوئے نہیں ہم لوگ, کبھی نہیں. پھر یہ حادثے کے بعد کتاب ہمیں تھینکس ٹو غضنفر بھائی کہ وہ ہمیں کتاب دے گئے. جی, اس پہ آپ نے ان کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا تھا. تو اب اس کتاب پہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. وہ نسخہ جو ہے وہ ہمارے پاس الگ رکھا ہوا ہے یہاں سامنے رکھا. تو اس میں بہت سارے نشانات تھے, اور ہم نے ہمارے پاس جو یہ بک مارک ہیں وہ ہم نے بنوائے تھے جورج صاحب کے لیے. تو اب یہ بک مارکس بھی آپ لوگوں کی نظر ہیں کہ بہت شکریہ. اور میں آپ کو میری کتاب کے اپنے بک مارکس بھی بنے ہوئے, کیا بات, وہ میں بھی آپ کو دیتا ہوں, بیگ میں ہونے چاہیے. نہیں آپ ہم ابھی گاڑی میں جب بیٹھے ہی ہے تو ان سے یہی تذکرہ تھا کہ ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ, چاہے وہ ان کا بینک آف پنجاب کی ٹیم کا تو مجھے کچھ علم نہیں ہے,
لیکن جو انہوں نے کولیبریٹ کیا اس کتاب میں، یہ جو ہے ان کی سیٹ 1C، بھائی اس کا کلوز اپ ضرور دکھا دیجیے گا اچھا سا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہم یہاں رکھے دے رہے ہیں آپ کے لیے، یہ ٹھیک ہے نا؟ تو ایڈیٹنگ کے بڑے ماہر ہیں یہ ہمارے، اچھا جی جو بات ہماری اچھی نہیں لگتی وہ بھی نکال دیتے، خود ہی بتانا ہی نہیں پڑتا. تو he has such good editors، اور انہوں نے جو بھی ہمیں تھوڑا بہت بھیجا، وہ جو آپ کا اسکیچز والا کانسیپٹ، جی سچ، تو وہ سب دیکھ کے ایک چیز کا خیال آیا کہ دیکھیے یہاں پہ ویسٹرن ورڈ سے ہمیں بینچ مارک کرنا چاہیے اور وہ چیزیں اپنانی چاہیے جو کہ ابو اینڈ بیونڈ ہیں یوتھ کو، نہیں ان کو تو میں بھیجا، میں نے تو دکھایا، یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے، ینگ جو ہماری جنریشن ہے. تو ہم نے کل ہم لے جانا چاہ رہے تھے اس کو پورے کانورسیشن کو جس طرف وہ پیج 122 123 پہ ہمیں ملا، پھر ان کے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ جو لیگیسی ہے اس میں ملی، کچھ میریکلس پہ بات ہونی تھی. لیکن ظفر بھائی اس میں دیکھیے آپ کا اسپتال میں کتنے دن رہے آپ؟ 4 دن. نہیں اس کے بعد میرے گھر میں اسپتال بنا دیا تھا. نہیں تو کتنے عرصے؟ بڑی مزیدار اسٹوری. میں 4 فار ہاؤ لانگ یو ور؟ مہینے واز ٹوٹلی پریکٹیکل. 4 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں 4 مہینے کے بعد. آپ مجھے I think the best thing میری آواز آ جائے گی نہیں؟ I'll be inviting you here in a second. تھینک یو. ارے بھائی سوری آپ کو زحمت ہوئی. یہ تو پورا ایڈٹ ہوگا. سر یہ تو میرا ہے چاہیے آپ کی والی. ہاں یہ ہے نا جی ٹیسٹفلی پیچھے Thank you. فٹ بال گراؤنڈ ہے. لولی ٹو سی. یہ دیکھیے بہت شکریہ آپ کا. جب آدمی کو احساس یہ ہوتا ہے کہ گھر میں سیڑھیاں تو ہیں لیکن اوپر جائیں گے کیسے، تو اس وقت خیال یہ تھا ہماری والدہ کی وجہ سے. جی ہمارا جو پہلا گھر جو بنایا مشیگن سے آ کے، وہ 2 اسٹوری تھا، تو بیڈ رومس اوپر تھے، پھر ان کا نیچے ایک بیڈ روم تھا کیونکہ ویل چیئر پہ تھیں آخری 3-4 سال. تو ہم نے کہا بھائی یہ وقت تو ہمارے اوپر بھی آنا ہے. بالکل. تو بہتر یہ کہ زمین پہ ہی رہیں، زیادہ اونچائی کی ضرورت نہیں ہے. بہت عمدہ بات ہے. تو اب اس وقت گھر میں باہر بھی ریمپ ہے ویل چیئر کے لیے، وہ پھر ہماری بیگم کی جو نیز وغیرہ چینج ہوئے تو اس میں سارا معاملہ تھا. تو واپس آتے ہیں اسی گفتگو کی طرف نا. تو آپ 4 مہینے تک جی میں ہاسپٹل بیڈ میں تھا. ہاسپٹل میں تھے آپ، چاہے وہ ہوم باؤنڈ. جی اس کی بڑی مزیدار کہانی اگر آپ کہیں تو میں سناؤں. نہیں ہم بالکل آئیں گے، اس طرف آئیں گے. ہمارے جو اس وقت کیمرہ مین، سینس ایڈیٹر اور کیئر ٹیکر آپ کے لیے سر تھینک یو سو مچ. کون سی والی؟ کوئی سی بھی. اچھا بہت آپ عرفان بھائی سر ادھر جو تھینک یو. اب آپ یہ میرے پاس یہ جگہ ہے بہت. نہیں یہ یہاں پہ آپ چاہیں تو عرفان بھائی آ جائیے جلدی سے. ٹائم کتنا ہے ساج بھائی؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2:28 ہو گئے. بس نہیں بہت ٹائم ہے. ایک ہی پوائنٹ ہے، 1-2 پوائنٹس اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی جی میں شامل رہیے. کل جب آپ نے وہاں پہ لیگیسی پہ بات گئی نا تو میں واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ بات ہو جائے، پر وہ اتنی پھر وہاں پہ بیمانی باتیں شروع ہو گئی. مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا تھا، اتنی بڑی اپرچونٹی ہم نے تو بٹ سر ایونٹ بہت اچھا جی بہت اچھا. ایونٹ بہت اچھے تھے. ابھی بٹن دبا دیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے، بٹن دبا ہوا ہے. بٹن دبا ہوا ہے. تو انہوں نے جو چیز آپٹ کی بجائے اس کے کہ ایک ڈپریشن موڈ ہو یا پین مینجمنٹ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میری جو ایک ورک ایتھکس جو کا جو ایک پہلو نکلتا ہے نا کہ آئی لو مائی ورک اینڈ دیٹس واٹ کیپٹ می
going, and that helped you in your healing process. क्योंकि आप कुछ और नहीं सोच रहे थे, आप फोकस थे अपने काम पे, और जो भी हो रहा था आपके साथ वो सारा, वो तो आप अभी बताएंगे इधर आके। मेरा पॉइंट ये है, और हम आके वहाँ बैठ के आपकी बात गौर से सुनने वाले हैं अभी, आप वही रहिए, मैं यहीं से कि नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग में आप यहाँ बिल्कुल आ रहे हैं कि ये चीज जो है ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड है कि अगर किसी के साथ, जैसे मैंने भी कहा आपसे ड्राइव में, कि एक हादसा होना और उसमें मिरेकुलसली बच जाना, वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल बेड और होम हॉस्पिटल बेड उसको कंटिन्यू करना, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, और बैक टू इन एक्टिव लाइफ, माशाल्लाह से यू आर सिटिंग हियर इन ह्यूस्टन और पूरा आप ट्रैवल कर रहे हैं और एक्टिव हैं, 42-50 इस पे पॉडकास्ट हो चुके हैं, इंटरव्यूज हो चुके हैं वगैरह वगैरह, एंड यू हैव सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के अलावा है, बिल्कुल, दीज आर जस्ट 42 बुक राइट, ठीक है ना, पॉडकास्ट तो बेतहाशा उसके अलावा बिल्कुल। तो ये सारी एक्टिव लाइफ को दोबारा से आप जो मतलब आपने ज्वाइन किया इन अ फुल पैशनेट मैनर, and happen to have a family background that is unmatched almost intellectually. Yes. तो हम इनसे कह रहे थे फवाद भाई कि ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है, एक खुदादाद सलाहियत जो है उसमें ये पहलू जो तीन जुड़ गए आपके साथ, तो इसका एक इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम अपनी यूथ को, वहाँ अकबर साहब ने एक पैनल डिस्कशन में कहा, जावेद अकबर जो थे, कि भाई हम ट्रांसमिशंस भेज रहे हैं, हम पर्सनल अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ, कोई एंड नहीं है उसका, कोई मतलब इनिशिएटिव्स नहीं है, तो कब तक ये सस्टेनेबल तो नहीं है ना, कल अगर खुदा न खास्ता हम नहीं होंगे, जावेद अकबर साहब नहीं होंगे वगैरह वगैरह, तो वो फैमिली अगर डिपेंडेंट है टोटली यहाँ से पैसे जाने पे, तो उन्हें खुद भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत कि जब तक हमारे लवायकीन जिंदा है कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जाए कि जो सेल्फ सस्टेन हो, ठीक है ना, फिशिंग सिखा दी जाए, फिश नहीं दी जाए। तो इनका जो है, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मजहब की तरफ नहीं जा रहे, एक बड़ा चर्च है, जोल साहब जो हैं जी जी जी, यहाँ पे उनका पूरा स्लैंड जो है 85% उनका जो संडे सैटरडे के मैस होते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकिंग है उसकी, टू गेट पीपल आउट ऑफ देयर डिप्रेशन, एंड ही adds 10-15% religion in it somewhere, faith, लेकिन 85% it's all motivation. Spiritual. I have actually gone and sat down in 1 or 2 sessions. सारा कुछ है क्योंकि you enjoy that kind of. मैं और असरा बहुत सुनते थे, ठीक है, बहुत सुनते थे, संडे की सुबह 11 बजे। बिल्कुल, एक बड़ी वो चीज है। तो पाकिस्तान में मैं आपको लिंक्स भेजना चाहूंगा उसके, कि हम चाहेंगे कि आप वहाँ की जो यंग यूथ है, जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज जाना या तो नहीं चाह रहे हैं या उनके पास मीन्स नहीं है, या कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा नस्ट है और आपका IBA है लाहौर में, और यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, इनके बच्चों से आई थिंक दे नीड टू हियर यू, and they need to hear basically 30 seconds की जो आपकी स्टोरी है ना, वो तो बुक की है, they know that बुक वो पढ़ेंगे, जो वर्क एथिक्स है उनकी, उस पे अगर आप बात करें और आप ये बात कीजिए कि उन हालात में आपने अपनी कंपनी में, आई थिंक 6 हफ्ते बाद आप जा रहे थे ज्वाइन करने के बाद इस जॉब, जी ऐसा ही है ना जी, तकरीबन 5 हफ्ते 5 हफ्ते, First visit home after joining. राइट, एंड दिस हैपेंड। तो ये वहां से रिबाउंड होना जो है फवाद भाई, जी जी, बहुत बड़ा, ये एक नॉर्मल इवेंट नहीं है किसी भी एंगल से।
اور ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں یہ ریزیلینس ہونی چاہیے، یہ کوشش جو ہے یہ ہونی چاہیے. تو باقی سوال جواب تو ہوں گے وہاں سے. ہم چاہیں گے کہ اب آپ آئیے اور وادی میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، جو میرا پوائنٹ ہے یہ. جی نہیں، میرے خیال میں تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس وقت سب سے بڑی بات ہی یہ ہے جی، پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ پیپل ڈو دیئر ورک ایز اے کمپلشن، ناٹ بیکاز دے لو اٹ. اور میں ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑی بڑی اسائنمنٹس کے اوپر ہیں، بہت بڑی بڑی اسائنمنٹس کے اوپر ہیں. تو یہ میسج جانا کہ یو مسٹ، اور یہ یہاں کا کلچر ہے نا جی کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے. وہ ہمارے والا نہیں ہے کہ ماں باپ نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اب آج کل بینکر بننے کا آ گیا ہوا ہے رواج کہ وہ بننا ہے. تو وہ اس لیے کہ پیپل تھنک کہ جی اگر ہمارا پیشن ہے اس کام کے لیے تو وہ ہم کریں گے تو ہم خود بھی زندگی اچھی گزاریں گے. اور ہمارے وہاں پہ اس کے بالکل الٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایون اف somebody is very well endowed and he is working on a very good assignment, he still doesn't love his work. اور اس کی جو ڈے ٹو ڈے کنورسیشن ہے جب آپ کو سنتے ہیں تو وہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ مجبوراً وہ کام کر رہا ہے. There are very few people in Pakistan who love their work. اور یہ ایک essential difference ہے جس کو ایڈریس کرنا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور ظفر کین ڈو دیٹ. ایک مثال ظفر بھائی میں آپ کو یہاں پہ فلم آئی تھی سپرمین. جی جی دیکھا ہوگا آپ نے. جی 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 پوری دنیا نے دیکھا. کیا نام تھا ایکٹر؟ مجھے یاد نہیں. بڑی اچھی بات، ٹھیک ہے نا، بڑی اچھی بات. میں یہ بتا رہا ہوں. یاد ہے لیکن ہی واز آن اے وائس ایکٹیویٹڈ ویل چیئر رائٹ. ایکٹر. long time. Yes, yes, yes. ٹھیک ہے نا، for the longest time. But he became a motivational symbol of America. That if you have a fall like he did during shooting, you can teach others that life goes on. اس کا میسج یہاں پہ جو بچیاں ہیں جن کے ساتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، they become public speakers and they go after that cause. ابھی ایپسٹین کا ایک سلسلہ ہے جس میں جو وکٹمز ہیں جی ان میں جو پاورفل وائسز ہیں. تو دیکھیے اللہ کیسے کیسے کن کن طریقوں سے ایکسپوز کرتا ہے لوگوں کو اور میسج پہنچاتا ہے. میں گھوم پھر کے آتا آپ ہی کے میسج پہ ہوں، لیگیسی. اور آپ کا جو میسج ہے کہ میرے والدین کی تربیت، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے تو خیر پیغمبران کا بھی ذکر کیا اس میں، لیکن معجزات جو ہیں وہ معجزات ہوئے، وہ معجز نما لوگ تھے. تو نو کمپیرزن. لیکن یہ جو کمبینیشن ہے اور جو کمبینیشن ہمارے سامنے آج ہماری والدہ کی دعاؤں اور والد کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے گھر میں اس کمرے میں کھڑا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج آپ لے کے چلیے. بٹ 5-10% of this, 90% of motivation to the young people. انہیں لے کے آئے باہر. بالکل بہت اچھی. جی بہت شکریہ زید صاحب. یو ہیو بین extremely generous with your compliments and words. I don't deserve that. مجھے بالکل اس پہ کسی قسم کا کوئی اپنے بارے میں اس طرح کا گمان ہے ہی نہیں. اور کبھی اگر ہو بھی جاتا ہے نا تو یہ تو ہماری فیملی ممبر ہیں، رات صاحب ان کو پتہ ہے. میری والدہ اور خاص طور سے والد تو سے زیادہ بات نہیں کرتے. والدہ جو ہیں وہ 2 منٹ میں اٹھا کے آپ کو زمین پہ لے آتی ہیں. 2 منٹ لگتا ہے ان کو صرف. تو بڑا میں اس معاملے میں فارچونیٹ ہوں کہ جو پورا میرا ایکو سسٹم ہے، یہ دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، انہوں نے جس طرح وہ ایک سپورٹ دی اور ایکو سسٹم دیا نا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بچوں کے، میرا بہت، میں بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بچوں سے جا کے بات کرتا ہوں، ان سے ملتا ہوں. ابھی اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی مگر ابھی تو سلسلہ شروع ہوا تو چلتا رہے گا. آج بھی شام کو مجھے اسکواش کلب ہے اور میں بچوں سے بات کرنے جا رہا ہوں. معاملہ یہ ہے زئی صاحب کہ ٹرولی میں اگر آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے بتاؤں تو معاملہ یہ بچوں کی موٹیویشن سے زیادہ بڑوں کی موٹیویشن کا ہے.
بیکاز بچوں کو جس قسم کا ایکو سسٹم آپ بنا کے دیں گے نا, جس قسم کی آپ ان کی پرورش کریں گے, وہ سوسائٹی پرورش کرتی ہے, وہ صرف آپ کے ماں باپ پرورش نہیں کرتے یا وہ اسکول میں پرورش نہیں ہوتی. میرا پورا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو تو یہ کہوں کہ تم اپنے بچوں کو ٹھیک کرو, بچے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. مگر پہلی چیز یہ ہے that you have to make sure that people realize this and understand the importance کہ ایکو سسٹم سپورٹ کرنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سب کی سوسائٹی, اور اسپیشلی جس طرح کی بڑی عمدہ کتاب ہے ایرن مائرز کی, اس کا نام ہے کلچر میپ. آپ اگر وہ کتاب دیکھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کا ذکر کیا, پوری ریسرچ کی ہے بڑی لمبی چھوٹی. اس میں وہ بات کرتی ہیں کہ کچھ سوسائٹیز جو ہیں نا وہ ریلیشن شپ بیسڈ ہوتی ہیں, کچھ جو ہے سسٹم بیسڈ ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی از ویری ریلیشن شپ بیسڈ. اس ریلیشن شپ میں یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, یہی پرورش ہوتی ہے اور یہی تعلیم ہوتی ہے آپ کی جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہے. لہٰذا میری تو پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں لوگوں کو یہ موٹیویٹ کروں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں ایگزامپل بنے بچوں کے لیے کہ کس طرح ہونا چاہیے. میں نے تو اپنی فیملی میں یہی دیکھا ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. تقی صاحب, جی تقی صاحب بہت بڑے آدمی اس سینس میں تھے کہ بہت بڑے عالم تھے. وہ غالباً اپنے بھائیوں سے بڑے عالم تھے. دونوں کا اپنی جگہ پہ بالکل ڈفرینٹ جانرا ہے. رئیس صاحب کا تو خیر پھیلاؤ ہی بالکل ڈفرینٹ قسم کا, جان صاحب کا اپنا ایک انفلوئنس ہے. مگر جو تقی صاحب کا تعلیم کے اوپر وہ تھا, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے وہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ ہم بچے جا کے بیٹھ جائیں. ایک تو شیعہ ہاؤس ہولڈ میں ہوتا کیا ہے کہ جو نواسے ہوتے ہیں نا وہ ذرا زیادہ, یہ شیعہ نہیں ہے مگر یہ ان کا بوشلی آپ کے ساتھ رہ گئے کہ کم از کم آتے تو ہو گئے ہوں گے. جی جی, مجھ سے زیادہ تو والد سے بنور صاحب سے رہ کے ہو گئے. بالکل بالکل. لیکن یہ بیٹی سے محبت کی سنت لے کے چلتے ہیں. جی جی, افتخار عارف صاحب کا شعر ہے بیٹی کی سنت کے سلسلے میں, اور کیا مارکت والا شعر انہوں نے کہا. اور نعت میں یہ لے کے آنا کہ مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں, مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکاراتے جاتے. اب آپ اس شعر کو, اس شعر پہ سر دھنتے رہیے کہ دیکھ لیں مجھے سرکار, کہ دیکھیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہاں تو آئیں گے. آپ تو حاضری دے کے آئے ابھی کمار بھائی. جی بالکل ایسے. میں تھوڑا سا اسی پہلو پہ آنا چاہ رہا ہوں ایک منٹ میں. جان بھائی کی کہ نئی کتاب ہے نیچے رکھی, آپ نے کہا آپ نے باہر سے لی. اس کتاب کی پہلی غزل جس پہ بڑا غور کیا گیا, اور اللہ کا شکر اس میں ہم شامل تھے جی, تو یہاں سے شروع ہوتی ہے فواد بھائی کہ تاریخ ہے, یہ میں جوڑ رہا ہوں ان سے, انہی کے طرف واپس آتے ہیں. تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں, تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں, دیباچہ وجود پہ لا لکھ رہا ہوں. اور ہے یوں کہ مجھ سمیت نہیں کوئی بھی یہاں, جو بھی نہیں ہے اس کو خدا لکھ رہا ہوں. واہ واہ واہ. ہے یوں کہ مجھ سمیت نہیں کوئی بھی یہاں, جو بھی نہیں ہے اس کو خدا لکھ رہا ہوں. اور یہ جو شعر آخری سنا رہے ہیں اس میں 24 شعر تھے غزل میں جی. اس شعر سے ان کی کلیات کا نام نکالا ہم نے, جو ترتیب ہو رہی ہے کہ جو بھی نہیں ہے اس کو خدا لکھ رہا ہوں میں. یہ دیکھیے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, یہ ہے, ہاں یہ ہے پہنائیے. آخری شعر ہے اس کا اپنا فواد بھائی. جی جی, کہ پہنائیے سکوت میں گم ہے تمام تر. اس پہ تھوڑا سا ابھی دیکھیے, آپ خیالات آپ کے آنے شروع ہو جائیں گے. آپ نے کہا بھی حالانکہ عادت دیال کی طرف ہوں میں, لیکن سب واپس آنے لگے گا ابھی. کہ پہنائیے سکوت میں گم ہے تمام تر, اور اس تمام تر میں صدا لکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. ہم آپ سے یہ صدا لکھوانے کی گزارش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اب
क्यों सुनाएं आपको ये کہ جن پیرنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ اپ برنگنگ 70-80% لوگوں کو نصیب نہیں ہے جو آپ کی تھی، جو ہماری تھی یا جو ان کی تھی. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دیر ہینڈ ٹو ماؤتھ، وہ اپنی دن رات لگے ہوئے ہیں مزدوری روزی میں. ان بچوں کو راہ دکھانے والا، مشہد دکھانے والا نہیں ہے. آپ کا جو پیغام ہے یہ کسی کلب کا نہیں ہے، یہ کنٹری کلب کا نہیں ہے، یہ اسکواش کلب کا نہیں. This needs to go to the masses of this world. پھر ہم اس کو لے آئیں مائکرو لیول پہ، پاکستان پہ لے آئیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو اسٹیو صاحب تھے سپر مین جی رہا نا ان کا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ایسی مثالیں مسلسل ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن آپ کا کمبینیشن بڑا ریئر کمبینیشن ہے، یہی ہمیں کھینچ کے لایا. ورنہ کوئی روزی روٹی چھوڑ کے ایک پہلی ملاقات کے بعد نہیں بیٹھتا آخر، کیونکہ اللہ کو آپ سے کچھ بڑا کام کروانا ہے. بے شک بے شک. اب آپ بتائیے بھائی. بے شک بے شک. ایسا ہی میں خود بھی عدیل بھائی کل سے پرسوں سے اس بات پہ سوچ رہا ہوں اور اسٹرگل کر رہا ہوں. میں نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی، آپ کو تو یہ نہیں، چونکہ غزم بھر بھائی نے سیشن پلان کرنے کی وجہ سے عدیل بھائی کو ایڈوانس میں کتاب دیتی تھی، تو عدیل بھائی جو ہے انہوں نے کتاب پڑھی. مجھے یہ ابھی تک انہیں کے نام لکھی ہوئی، ابھی تک مجھے یہ پریویلیج نہیں ملا. لیکن میں نے آپ کو سنا پی اے جیش میں جو ہم نے ایونٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، پرسوں سنا، کل سنا. جو کچھ حادثے کے وقت آپ کے بارے میں جانا، اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ زندگی کے کسی حصے میں اس طرح ان سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، حادثے کی نوعیت یہ تھی کہ کوئی بھی درمند دل رکھنے والا شخص، چاہے وہ پاکستان میں ہو پاکستان سے باہر، اس کے بارے میں جانچتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں خود یہ اسٹرگل کر رہا ہوں کہ there must be a much bigger reason کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ طور پر یہ دوسری زندگی عطا فرمائی. 98 افراد میں سے صرف 100 میں سے 2 بچ پائے، اور جو 2 بچ پائے ان میں سے آپ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے وہ اتنا، اگر میں یہ کہوں کہ بر صغیر کے انٹلیکچولی سب سے بھاری بھرکم، یہ ایک جگہ اتنا علم اور ادب اکٹھا نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا، ایک تو امروہہ، پھر امروہہ کا یہ ایک خاندان، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی آپ نام لیں. تو دیر مسٹ بی اے مچ بگر ہائر پرپز فار دس ڈیوائن ایکشن. اچھا، میرا اس پہ ذرا تھوڑا ٹیک جو ہے وہ ایکچولی 2 اس کے پہلو ہیں، میں دونوں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ میں بالکل اپنے 3 پہلو ہیں ایکچولی. ایک تو اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ مجھے کسی بہت بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میں اتنی بڑی چیز ہوں کہ میرے علاوہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس نے مجھے بچایا اس کے لیے. میں یہ بالکل کسی گمان میں بھی نہیں ہوں، اور نہ میں اپنے پہ رسپانسبلٹی لینا چاہتا ہوں کہ میں اس فریم آف مائنڈ میں آ جاؤں. اٹس آل اباؤٹ فریم آف مائنڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کہ اس کے بعد جو میں کر سکتا ہوں اس کے لیے بھی ناکارہ ہو جاؤں. ایک تو بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بھی کوئی گمان نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے اچھا بینک آف پنجاب لوگ چلا لیں گے، مجھ سے اچھا پاکستان بینکس ایسوسی ایشن لوگ چلا لیں گے، مجھ سے اچھا OGDC کا میں چیئرمین ہوں ابھی، وہ کوئی اور کر لے گا. تو لہٰذا مجھے اس پہ بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی اور گمان نہیں ہے کہ میں ہی یہ کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. جو تیسرا اس کا پہلو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایک چیز ایسی ضرور ہے جو ریزونیٹ کرتی ہے، جو آپ لوگوں نے بھی بات کی، کہ غالباً اس کی وجہ سے اس نے مجھے بچایا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور پھر وہ واپس آ کے کہانی سنا سکتے ہیں. تو اس وہاں سے اب وہ زبیر دوسرے ہیں
انہوں نے تو کتاب نہیں لکھی نا, بیکاز ہر ایک کی ایک ڈی این اے نہیں ہوتا, اور یہ ڈی این اے نہیں, میں تو بلیو کرتا ہوں یہ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے آپ کا, آپ کے دوستوں کا انفلوئنس ہوتا ہے, آپ کی فیملی کا انفلوئنس ہوتا ہے. کیونکہ اب میں نے اس طرح کسی ایک ون آف دا 2 ٹاکس میں کہا تھا کہ 50 کتابیں ہماری آپ کے خاندان کی ہو گئی ہیں. میری, وہ میرے کزن کاظم, اس کی بہن ہے سمیرہ, میرے پھوپھا, میرے تایا, میری خالہ, میری, اگر میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ اور بڑھا لوں, جو رئیس صاحب کی بیٹیاں ہیں ان کی کتابیں ہیں سب کی, تو 50 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ میری فیملی میں اس وقت ہیں. تو ایک مجھے لگتا ہے یہ کہ میرے فریم آف مائنڈ میں بیک آف دا مائنڈ یہ چیز ہمیشہ سے تھی کہ میں بھی کچھ لکھوں اور کروں. آرٹیکل وغیرہ تو میں لکھتا رہتا تھا, مگر یہ کتاب لکھنا بالکل ڈفرینٹ ایک اسکل ہے اور بہت ڈفرینٹ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کرنا, اور اس کے اوپر سے بیکاز منور سعید صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں, تو آپ کے لیے پبلک سپیکنگ جو ہے نا وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے نانا کا بھی بہت بڑا رول ہے, وہ ہمیں انکریج کیا کرتے تھے کہ آپ, ان کا جو گھر تھا وہاں پر گارڈن میں, وہ ہائیڈ پارک آف کراچی کہا جاتا, تو وہاں روز شام میں سارے بڑے انٹلیکچوئل جو بھی شہر میں آئے ہوئے ہوتے تھے یا رہتے تھے وہ سب وہاں آیا کرتے تھے. یقین مانیے وہ, اگر میں اور میرا جو کزن سیم ایج کے ہم بڑے ہیں, ہم جا کے اگر وہاں بیٹھ جائیں قاسم, تو وہ اس ڈسکشن میں ہمیں شامل کرتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ اچھا بھائی میاں ظفر تمہارا کیا خیال ہے. اب ہمارا کیا خیال ہوگا آپ مجھے بتائیے. It is just a matter of giving the motivation and giving this to create segue to the kids کہ آپ لوگ بولیں کیا. اچھا اس کے بعد کتنی اسٹوپڈ آپ نے بات کی ہوگی وہاں پر جس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. بھائی یہ جو ظفر پہلو لے کے آئے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے بھائی, اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. حالانکہ کچھ نہیں ہے اس پہلو کے اندر. ظفر بھائی یہی بات ہوئی کہ یہ اپ برنگنگ جو ہے نا یہ نصیب نہیں ہے لوگوں کو. جی اب تو ریڈیکل والی بات. جی جی بالکل. تو یہ صحبتیں جو ہیں, اگر ہم کچھ تصاویر آپ کو دکھا دیں کہ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ 8 سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک 9 سال کا بچہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے اس ٹیبل پہ, جی اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بارے میں یہ کیوں یہاں پہ کیوں بٹھایا ہے ہم نے. جی یا اس مشاعرے میں اسٹیج پہ ہم سو رہے ہیں, جی تو ایک بچہ جو انہیں معلوم ہے جا کے سو جائے گا, اسے کیوں لے کے جا رہے ہیں سر. جی یہ بعد میں سمجھ یہ میں پرورش کا طریقہ. یہ پرورش. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر مجھے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تو وہ صرف میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی, ایک اس کا ایموشنل پہلو ہے اور ایک اس کا یہ, میں انٹلیکچوئل تو نہیں کہوں گا, فنکشنل پہلو. وہ فنکشنل پہلو یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو پبلک سپیکنگ, یہ فواد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے کرائش سے بہت پہلے سے, تو ہماری دوستی کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا, میں ہمیشہ سے اتنی آؤٹ اسپوکن ہوں اور کوئی خیال نہیں کرتا کہ کس کے سامنے جو ہے نا کیا بات کرنی ہے, کتنا بڑا آدمی ہے کتنا چھوٹا آدمی ہے, جو مجھے کہنا ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو لہٰذا وہ جو ایک چیز تھی نا, مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بچایا تو اسی لیے غالباً بچایا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کتاب اپنے ایکسپیرینسز جو ہے ان کو جا کے شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں. باقی سارے کام جو ہے نا وہ لوگ اور پسند. ایموشنل لیول میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میرے جو اب یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پیرنٹس ہیں, بے تحاشا ایگزامپلز ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, میں آپ سے آف دا کیمرہ بھی شیئر کر لوں گا, کہ جس میں وہ مجھے خود احساس ہوا کہ یار یہ تو بہت بڑے لوگ, وہ نہایت شریف اور بہت ہی عمدہ لوگ, بالکل ورلڈلی کوئی چیز ان کے اندر نہیں. فواد صاحب سے مجھ سے زیادہ دوستی صاحب کی, ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں. جی نہیں, میں ابھی اپنے پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, میں اسپیسیفکلی اپنے پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, منور سعید صاحب کی اور ان کی بیگم کی. وہ جینوئنلی بہت اچھے لوگ ہیں, بالکل مطلب جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ویسے لوگ ہیں. لہٰذا میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, اور میں بالکل ایمان سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر اس نے مجھے بچایا تھا ان 100 لوگوں میں سے, تو غالباً اس لیے بچایا تھا کیونکہ وہ ان کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. میری 3 سبلنگز ہیں, وہ سب کی شادیاں ہو گئی ہیں, اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بہت خوش ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. میری شادی نہیں ہوئی ہے, تو میں ذرا زیادہ قریب ہوں اپنے پیرنٹس کے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ ان کی ڈپینڈنسی مجھ پہ زیادہ ہے. فواد صاحب نوز کہ وہ بہت زیادہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بڑا بچہ بھی اور ایک اور بچہ ہوتا ہے خاندان میں جس پہ زیادہ فیملی ریلائی کرتی ہے, شاید ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. زیدی صاحب میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتا ہے, یہ بھی میں آپ کو یقین سے بتا. ظفر بھائی
اور فواد بھائی یہ دیکھیے نئے نئے پہلو جو ہیں اجاگر ہوتے ہیں گفتگو میں کہ ابھی پتہ چلا کہ اللہ نے صرف انہیں ابھی اپنے پاس بلانے سے نہیں بچایا، انہیں ایک دوسرے رشتے سے بھی بچا کے رکھا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ نے بچایا، بہت زیادہ بڑا ہے ایکچولی. تاکہ ان کو وقت وہ دے رہا ہے کہ بھائی کوئی کچھ بہتر کام کر لو زندگی میں. غالباً اس لیے بچایا اس نے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ، ہمیں اس کا ادراک اس وقت نہیں ہوتا، کچھ عرصے میں بھی نہیں ہوتا، لیکن معجزات کا کبھی کبھی دوسرا فیز بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اللہ نے ان کو نہیں زندگی. ایسا ہی تو ہم ایک یہ اب یہ لائٹر نوٹ کی جو آپ نے بھی بات کی ہے اس کا میں نے جواب دیا. وہ جو ہمارا دوسرا جی وہ جو دوسرا بچہ ہے جس نے سروائیو کیا تھا وہ زبیر، بہت پیارا بچہ ہے. اس وقت 23 سال کا تھا، 28 سال کا ہے، 29 سال کا. لاسٹ ایئر اس کا میرے پاس فون آیا، یہی ایگزیکٹلی یہی ڈیٹس ہیں. آج ہے 8 تاریخ. اس کا میرے پاس فون آیا کہ 28 یا 29 نومبر کو، اور مجھے کہنے لگا کہ سر آپ کدھر ہیں 6 دسمبر کو. میں نے کہا یار میں تو چائنا جا رہا ہوں، میں تو نہیں ہوں یہاں. اس نے کہا ارے آپ نے تو کراچی آنا تھا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہہ رہا سر میری شادی ہو رہی ہے. آپ نے اس میں اب انسٹنکٹیولی اسی وقت برجستہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اگر تم نے مرنا ہی تھا میرے بھائی تو اتنی ایفرٹ کر کے تم اس دن بچے کیوں؟ میرے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. تم نے اگر مرنا ہی تھا تو میرے بھائی تو نے چھلانگ لگائی، اس کے بعد تو پر پچ گیا، وہاں سے تو نے گھر کے اندر چھلانگ لگائی، تو باہر نکلا، اتنی ایفرٹ تجھے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب جو بندہ ایک ہفتہ دور ہو اپنی شادی سے، اس نے کہا کہ things all lined up because chances of you getting out of here are remote. اور تو یہ سٹوری کسی اور وقت ہے تو ہمیں وہ بھی ایک کنیکشن بن گیا آپ سے جی، اور اسی چیز کو ہم پھر لے کے چلنا چاہتے تھے آگے. ایک آپ کی چھوٹی سی اسٹوری ہے، میں اس پہ آؤں گا. ان سے مجھے 4-5 منٹ چاہیے ایک کام کرنے کے لیے جو کہ قرض جاں ہماری کتاب کا بھی نام ہے جی. اور جو یہ قرض جاں جو ہے یہ والدہ کی طرف سے ہم اتارتے رہتے ہیں جی. تو ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یوں ہے. فواد بھائی کہ اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے یہاں پہ ہیں آپ جی بس یہ میں نے سوچا کہ آپ آ رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہیں سے. جی نہیں ملے گی. اس پہ لکھا ہے جان ایلیا کی کہانی جی. تصاویر کی زبان. واہ واہ. اس میں آپ کے خانوادے کی وہ ایسی تصاویر ملیں گی آپ کو جو شاید نہ ہو. نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک جو ہے نا یہ جو تو یہ دیکھیے کہاں سے شروع ہو رہی ہے. واہ واہ. یہ تو یہ وہ انڈیا والا انڈیا والا گھر ہے. اس میں رخسار بہن کی ان کا بڑی آپ نے مجھے بتایا ان کی خدمات شامل. اچھا یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ نے بھی بات کی نا. جی مزے کی بات. آپ چاہیں تو وہ مائکرو فون لے لیں دوسرا. جی آپ کسی اگر گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑے فخر سے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس کتنی سادے کہنے ہیں، سادے کہنے سب یہاں کرتے ہوئے دیکھیے. آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو دوسرے ہمارے ہیں کیا نام ہے اقبال میدی، ان کی پینٹنگ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے اقبال میدی نے کتنی زبردست پینٹنگ ہمارے لیے بنائی. آپ یقین کیجئے کہ آپ ہمارے خاندان میں آئیں گے نا، آپ کو ایک پینٹنگ نہیں ملے گی نا سادے کہنے کی اقبال میدی کی. شاید 1-2 پینٹنگس کسی کہیں لگی ہیں، ایک میری خالہ کے یہاں لگی ہوئی ہے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ مجھے نہیں آتا. بھائی وہ میوزیمز میں لگی ہوئی ہیں، ان کی ویلیو جو ہے ملینز میں. میں جو یہاں بات کرنے والا ہوں نا وہ بالکل دیگر ہے. وہ بات یہ ہے، اور یہ بڑی ضروری بات اس لیے کیونکہ مجھے بھی روز صبح یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا پیر ہوں اور میں کتنا چوزن ون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ جب آپ خاندان میں ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں تو آپ خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. آپ صادق خیر نہیں ہوتے، آپ رئیس امروی نہیں ہوتے، آپ جان ایلیا نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے وہاں ٹھہرا کرتے تھے وہ لانس گارڈن میں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سنڈے کو میں ان کو لے کے آیا ہوں. زمانے سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، لے کے آیا ہوں اور وہ ماسٹر کچن ان کو کھانی ہوتی تھی، وہ ہمارے گھر پہ آتے تھے.
ایک پینٹنگ آج، کیونکہ ہمارے لیے وہ پینٹر صادق نہیں تھے وہ ہمارے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹریجر ہے میرے لیے بھی کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں وہ، اور میری ماں اس طرح ٹریٹ کرتی ہے ان کے لیے میں، وہ تو بلکہ بڑی ناراض نہیں ہے، فواد صاحب کو پتا ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں جانے کی، بینک کے پریزیڈنٹ بننے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے جناب کمپلیٹ بہت عمدہ. اور یہ آپ کو اور انہیں وہیں مل جائے گا. ارے واہ، آپ کی بہت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک نظر دیکھ لیجیے، انہیں بھی دکھا دیجیے. بہت چیز بہت ابھی بہت اور اگر آپ لے جانا چاہیں ساتھ تو لے جائیے، پلین میں آپ دیکھتے بالکل رہیے گا، ورنہ تو یہ وہاں آپ ڈلیور ہو جائے گا. نہیں میں لے کے جاؤں. یہ تو بہت کمال ٹریجر ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد کا واقعہ کچھ یوں ہے جی کہ یہ قرض جان جو ہے اس ہمارے حجرے سے جو ہوتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی، وہ کتاب ہے جس کی رونمائی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی سے ہو رہی ہے. اچھا، ابھی عالمی اردو کانفرنس میں. عالمی اردو کانفرنس میں، تو آپ اس کا اخبار اب پڑھ رہے ہیں. واہ. تو یہ کتاب جو ہے یہ انڈیا میں اس کی رونمائی ہو گئی پچھلے ہفتے. اوکے. اس کا لنک بھیج دیں گے آپ کو. اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علیم بھائی کی ہینڈ رائٹنگ میں وہ غزلیں ہیں جو ابھی تک کہیں نہیں پرنٹ ہوئی ہیں، اور پھر انہیں کمپوز کر دیا گیا ہے. تو تھینکس ٹو ان کی بیگم تحسین فاطمہ صاحبہ جو ہیں، انہوں نے یہ فراہم کی ہمیں ساری چیز. پھر ہوری نورانی جڑ گئی مکتبہ دانیال سے، یہ کتاب آئی. واہ. ٹھیک، یہ میں لے لوں. بالکل آپ لے جائیے. مجھے وہاں پہ ملے گی نا انشاءاللہ. یہ وعدہ میں لے کے جا رہا ہوں. بس ایڈریس اگر آپ کا ہوگا جی، تو میں مل ابھی جائے آپ گی. کو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں. آپ کا نمبر ہے؟ جی میں بس تو آپ واٹس ایپ. اچھا صاحب، پھر ایک ہلال نقوی بھائی کو جانتے ہیں؟ ارے ہمارے رشتے دار رشتے دار ہے نا. آپ کیوں میری گردن کٹوائیں گے؟ نہیں، میں تو ان کا فین بھی بہت بڑا. آپ کی موجودگی میں ہم ایک بریکنگ نیوز دینا چاہ رہے ہیں ہلال بھائی کو، کہ انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کس قدر خطرے میں ہیں. جی کیونکہ ان کے جو پچھلے 4 برس کے وائس نوٹس میرے پاس ہیں، جی. ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. یہ ٹیلی فون کا، موبائل کی اس ٹیکنالوجی کا یہ استعمال کسی نے نہیں کیا. سراج بھائی سن رہے ہیں؟ جی. واہ واہ واہ. کیونکہ ان کا میسج شروع ہوتا ہے. کمال کی. بہت. عباد بھائی، ہلال بھائی کا میسج شروع ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 4:30 بج رہے ہیں صبح کے، جی. اور آپ کی طرف اس وقت رات کا جو ہے وہ یہ وقت ہوگا. ہم نے سب سے کہا، ہم نے کہا آپ ہر کال میں میری اوقات مجھے تو وہ، لیکن بڑے طویل اور بڑے کمال کے میسیجز ہیں. تو یہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ان کا ہوم ورک تھا. واہ. واہ. جوش صاحب کا خانوادہ جو ہے وہ محمل و جرس اور ان کی ڈائریز دینے پہ آمادہ نہیں ہوا 44 سال بعد بھی. اچھا. تو کووڈ میں یہ کام جو ہے ہلال بھائی کے تھرو ہمارے ذمہ اللہ نے لگا دیا کہ بھائی ڈھونڈ. تو جو لوگ جوش صاحب کو یادوں کی عبارات کے حوالے سے ان کی نثر جانتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے اللہ انہیں. یہ ان کی ڈائریز کا سے فکر و ذکر، ان کے پورا جو آخری سالوں میں his observations and his conclusions، تو اقوال جوش اس میں موجود ہیں. واہ. اور ان کو اپنی بیٹی کو پک کرنا ہے، لیکن یہ چل رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ محمل و جرس ہے جی. تو صرف یہ سنتے جائیے آپ بھی بھائی، اور پھر نکل جائیے گا، رکیے گا نہیں. یوں ہے، دیکھیے کہ ہماری یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امر میں صحیح کریں. اب صحیح کا لفظ لے کے آ رہے ہیں، اب دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے، کہ ہماری ارادی گفتار، ہماری ارادی رفتار اور ہمارے ارادی افکار نیز ہمارے چشم و ابرو کی تلخی اور ہماری آواز کی سنگینی سے کسی فرد کو بھی کسی نوعیت کا ذہنی یا مادی زہر نہ پہنچے، واہ واہ واہ. کسی کے حق کی پامالی نہ ہو سکے، اور کسی فرد کی بھی خواہ وہ ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو دل آزاری کا ارتکاب نہ ہونے پائے. بس یہی ایک تنہا ضابطہ انسانیت و شرافت کی اساس ہے. جب ہم نے ڈائری میں یہ پڑھا ان کی، کیا آدمی تھے.
ठीक है ना। तो ये अब ये सब इसलिए आपको बता दिया कि हमने उनकी पोती की किताब पे काम किया। अच्छा, दीप की 10 उनकी पोती है, ओके, और हमने उनसे कहा कि बीवी अब ना आप रहने वाली हैं ना हम, अब संदूक खोल के भेज दीजिए। जी। तो वो संदूक खुला और तबस्सुम मलिया वादी साहबा का बहुत शुक्रिया। लेकिन हम करना जो चाह रहे हैं, ये काम हुआ था जोश मलिक आबादी जी, वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में, नहीं लाहौर में किया था ना, लाहौर में भी हुआ, फेस्टिवल में भी हुआ। जी जोश साहब पहली दफा फेस्टिवल में पहुंचे इस किताब की वजह से। जी, शुक्रिया, तो जनाब बहुत एक शुक्रिया। अब आप मुशर्रफ जोश हो चुके हैं। जी। वाह, 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 वाह। क्या क्या एजाज है, जी, क्या एजाज है। और हम चाहते थे कि हमारे फवाद भाई जो हैं, दिल भाई बहुत मेहरबानी, ये बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली। ये आपको हमने बहुत बड़ी सुना बात। और हमने चाहा कि ये हमारी बेगम जो बैठी है ना यहाँ, ये इनकी आइडिया था कि भाई ये लोग आ रहे हैं बहुत पास आसिया, तो ये, बहुत शुक्रिया आपका भाभी, बहुत ये बहुत बड़ी बात है जी। और इस पे ये पेंटिंग जो है जी दूसरे कमरे में मौजूद है। अच्छा, हमारे जो इसके पूरी रुबाई तो आपको सुनाई दूं जी, कि जब सुन हो गए कान तो समात पाई, वाह, गुल हो गई आंखें तो बसारत वाह पाई। वाह 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 वाह, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ रहा है, इस पर से जी, सुना जी, रहा हूँ पूरा। जी हाँ, जब इल्म के सब खंगाल डाले कुलसुम, तब दौलत इरफानी जहालत। वाह 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 वाह, तो भाई सफर हम यही तो पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोगों को इल्म पहुंचाइए, उनकी आंखें रोशन कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। बहुत बहुत बस शुक्रिया ये सिलसिले हैं। और एक और रिश्ता आप दोनों से है मेरा, जी, वो लाहौर का है। उनका हमने जश्न किया यहाँ, जी। भी आए थे अब्बास भाई। जी जी जी, ये उनके लिए बनवाई गई थी, इसमें अच्छा। मैंने कुछ अशार मुंतखब किए थे, वाह, वाह। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। जी, उसमें तो आप थे नहीं, नहीं मैं नहीं था। तो ये भी नहीं थे। जी, सिराज भाई आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अपना बड़े फोन देखना, मदद आप यहाँ आइए। बड़े मदद थे उन। ये देश के प्रेसिडेंट हैं आप हमारे, बहुत तो ये जबरदस्त काम अब आप कीजिए, सारा काम हम ही मैं थोड़ी करें। बहुत मद्दाम हूँ अब्बास का, मैं आप यकीन माने अब्बास इज बहुत वेरी बड़े- गुड शायर। आप प्लीज जफर भाई को, जी शुक्रिया, वाह बड़ा काम कर रहे हैं। जी, बहुत काम करें, बहुत और- बड़ी मेहनत से आप। उनका एक शेर है कि मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना। जी, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना, जो लोग मर गए, मुझे जो मर गए मेरा जीना हराम करते हुए। तो उनके भी जो आदमी काम कर रहा होता है उस पर इसके बड़े जी ऐसे- क्रिटिसाइज करने वालों की कमी नहीं होती। ऐसे जो काम नहीं कर रहा तो बड़ी नवाजिश थी राज भाई, बहुत मेहरबानी, तो आप लोगों ने कमाल कर दिया। तो अब आप तशरीफ रखिए और अब हम वापस जफर भाई से कहेंगे। अच्छा, मैं अरे सर पोडियम आपका, जी जी जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अब मखसूस कर दिया है। पोडियम पे खड़ा कर दिया। और अभी हम इनसे भी सुनेंगे। जी जी, बात साहब से तो टाइम हम मैनेज करें, बिल्कुल वक्त पे होगा। वो वैसे टाइम पे आएंगे नहीं, मुझे यकीन है इस चीज़ पे। तो हम ये चाह रहे थे कि इसको थोड़ा सा एक इंटेंसिफाई अगर हम कर लें इसी मैसेज को। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं मामला क्या है। जी जी मामला ये है कि एक तो आप ये भी अपनी तरबियत का हिस्सा होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको आप फिर पूरी अपनी 100% के साथ चलाते हैं। बिल्कुल। और मैंने अपने वालिद को यही करते हुए देखा, निहायत मेहनत करते हुए देखा। वो कुछ भी हो रहा होगा, अगर उनको जाके अपने स्क्रिप्ट की तैयारी करनी है कल की रिकॉर्डिंग की, तो वो करेंगे जाके। ये फवाद साहब ने देखा। बिल्कुल। तो वो अपने काम से जो कमिटमेंट है ना, वो बहुत जरूरी इसलिए है, वो किसी के लिए नहीं है, वो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आपको इस बात का यकीन हो कि आपने जो काम किया है वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ और अपनी पूरी मेहनत के साथ किया। उसका जो भी आउटकम हो वो अलग बात है, मगर आपको ये कमिटमेंट 100% देनी होती है। कुछ अवामिल भी ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल वो अभी मैं 6 महीने हुए थे आए हुए, और वहाँ सीईओ था नहीं 1.5 साल से, तो लिहाजा काफी वैक्यूम क्रिएट हो गया था एंड देयर वाज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। और जो
ڈپٹی سی او صاحب تھے, ان کو میں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جی آپ 30 جون کو چلے جائیے گا, تو وہ تیار تھے, وہ زیادہ خوش نہیں تھے اس بات پہ کہ میں نے ان سے کہہ دیا 30 جون کو آپ چلے جائیں. تو وہ انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں. میں نے تو ان سے کہا آپ رک جائیے, انہوں نے کہا نہیں میں تو 30 جون کو جاؤں گا. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مجھے کوئی اس میں ان سے شکایت نہیں. مگر اس کا دوسرا پہلو یہ آیا کہ میں نے بہت جلدی جو ہے وہ اپنا آفس سیٹ اپ کر دیا اور کام کرنا شروع کر دیا. اینڈ دیٹ ریمینز دا بگیسٹ ڈسٹریکشن ان مائی کیس آلسو فرام دس ٹراما that could have overcome me in different myriad ways. آپ صرف بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں اور وہاں سے اٹھ نہیں سکتے, اور آپ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو باتھ روم میں بھی لے کے جائیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ وہ آپ کے بچے نہیں ہیں, آپ کا وہ کوئی اور لوگ ہیں جن پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں. اس کے لیے بہت مشکل ہے, بہت 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 مشکل کام ہے, اور آپ گزر گئے اس سے. دیکھیے اب ہم ایک اور پوائنٹ تھا میرا فواد بھائی, پھر اس کو ریپ اپ کریں گے. ایک ڈیل تھی ان کی جو رات 2 بج گیا تھا, اور سلسلہ یوں تھا کہ آپ فائر ہو جاتے اگر وہ ڈیل کنکلوڈ نہ ہوتی. کئی دفعہ ہو گیا, ہر دوسرے دن ایک چیز. لیکن ایک واقعہ کتاب میں لکھا بڑی تفصیل سے آپ نے, جی, اور وہ کام ہوا, کالز ہوئی. وہ پی آئی اے والا جو تھا, جی جی بڑا فینومنل چیز ہے وہ. جی جی وہ ہوا یہ تھا کہ وہ ہوا, اور وہ دیکھیں وہ بھی ایکو سسٹم سپورٹ ہوتی ہے, پورا آپ کو ایک معاشرہ لے کے چلتا ہے ساتھ, پورا ایک سسٹم ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ اس وقت بہت بڑا اماؤنٹ تھا, $65 ملین کا سینڈیکیشن ارینج کرتے پی آئی اے کے لیے, اور وہ ہماری جو ٹرم شیٹ تھی وہ لیک ہو گئی, اور وہ ایک اور بینک کے پاس چلے گئی, میں نام نہیں لوں. ان کے جو اس وقت کے صدر تھے, ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے ان کے ساتھ, جو ایم ڈی تھے ان کے ساتھ. وہ کچھ 3 ہفتے ہو چکے تھے ڈیل میں, ہم بہت ایڈوانس جا چکے تھے. انہوں نے اٹھا کے وہ ٹرم شیٹ جو تھی وہ ان کو دے دی, اور ان سے کہا تھوڑی سی پرائز کٹ کر کے اور آپ اس کا مینڈیٹ لے آئے, میں آپ کو دے دیتا. بڑی پریسٹیجیس ڈیل تھی. انہوں نے کٹ کیا, انہوں نے ہمارا مینڈیٹ جو تھا ہم تو سائن نہیں کیا, ان کو جو ہے ٹرم شیٹ دے دی. میں آفس میں بیٹھا ہوں, میرے باس بھی اور میرے دوست بھی بہت اچھے, بھی دبئی جاؤں گا تو ملاقات بھی ہوگی ساتھ سے. ان کا فون آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یار یہ تو ٹرانزیکشن تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, تم یہاں پر ڈیل لے کے پھر رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ نہیں. پھر ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, میں وہاں گیا, بہت ٹائم لگایا, کنونس کیا ان کو کہ دیکھیں گے نہ کریں, آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, ہم نے ٹرانزیکشن کی تھی. مگر وہ بات بن نہیں رہی تھی, اور تو سمپتھی سب کی تھی ہمارے ساتھ کہ وہ کر لیں. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی؟ اچھا چلے گا پھر ایڈٹ ہو جائے گا. نہیں میں آپ کو نام بتاؤں گا ابھی کہ ہوا کیا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ انہوں نے وہ I'll send this to you for preview. نہیں Then you can take it out. میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا وہاں, کنسسٹنٹ لگے ہوئے تھے, روز میں جاتا تھا صبح وہاں بیٹھ جاتا تھا, یہ تو بڑا ہمارے لیے ایک سیٹ بیک تھا. اٹ واز اے لیوکریٹو ٹرانزیکشن آلسو. وی ہیڈ virtual monopoly on PIA on everything. So I didn't want to lose that monopoly either. کوئی 3 سے 4 دن پتہ لگا ان کے پاس ٹیکس کا آرڈر آ گیا, اور ٹیکس کا آرڈر آیا کہ جی ہم پہ سارے صبح جو ہے آپ کے سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیز ہو جائیں گے اگر آپ نے صبح 4 ارب روپے 5 ارب روپے کچھ ایسی پیمنٹ تھی وہ نہیں کی تو وہ سارے اکاؤنٹ سیز ہو جائیں گے. وہاں تو ایک پینک مچ گیا, ان کے پاس تو پیسے کہیں نہیں تھے. انہوں نے فوراً, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ 2-3 ارب روپے تھے, 3 ارب روپے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے 3 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ شام میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تو آپ کہاں سے دیں گے, صبح 9 بجے سے پہلے ہمیں پیمنٹ کرنی ہے ان کو. میں نے کہا یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے, آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی, لیکن میری ایک کنڈیشن, میں پی آرڈر بنا کے لاؤں گا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ مجھے سائن کر کے دینا ہے کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ کینسل کر دیا اور آپ نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا. انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ یہ نہیں کر سکیں گے. میں واپس آیا, زبیر سمرو صاحب میرے باس تھے, انہوں نے مجھے کلین کلیٹ دی ہوئی تھی. جو میرے باس تھے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, ابھی دبئی لنڈن میں ان سے ملاقات بھی ہوگی, منور نورانی صاحب. انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو یو آر فائرڈ بیکاز یو آر ویسٹنگ ٹو مچ ٹائم ان دس ٹرانزیکشن. میں نے کہا آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک دیٹ چانس. اور زندگی میں نا یہ جو ایک میسج میں دینا چاہ رہا ہوں یوتھ کے لیے
अदील भाई, वो ये है कि always push the boundaries, Absolutely. never be compliant. मैंने ये फवाद साहब को भी देखा है और मैंने खुद जो है ना, आप बाउंड्रीज को पुश करते रहें वहां तक जहां आप फायर होने का वक्त ना आ जाए आप पे। सही सही। अब वो मैंने कहा जी ठीक है, मैं गया जुबैर समद साहब को ने फोन किया, मैंने कहा सर ये सिचुएशन है। उस जमाने में वो लंदन से अप्रूवल होता था, थैंक गॉड वो टाइम पीछे था, मैंने अप्रूवल लंदन से लिया, रात 2 बजे वो अप्रूवल आया हमारे पास, सुबह 8 बजे हमने ऑफिस खोला, स्पेशल सिस्टम खोला गया, 8:30 बजे मुझे वो पे ऑर्डर 2 बिलियन रुपए का मिल गया। वो मैंने हाथ में पकड़ा, मैं सीधा एमडी साहब के पास गया और मैंने जाके एमडी पीआईए की टेबल पे वो रखा और उनसे कहा कि सर ये आ गया, मगर ये आपको उस वक्त मिलेगा जिस वक्त आप ये 7 बैंडेड साइन करके देंगे जो कैंसिलेशन। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 2 मिनट में साइन किया। अब यहाँ थोड़ी मैंने मिसचीफियस हरकत भी की, वो जो वहां पर ट्रांजिशन हो रही थी कंट्री मैनेजर की, उस मेरे ख्याल नाम मैंने शायद मेंशन नहीं किया किताब में, उस वक्त ट्रांजिशन हो रही थी, जो कंट्री मैनेजर थे एग्जिस्टिंग वो जा रहे थे और जो नए वाले थे वो आ रहे थे। वो उसी वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस से मिलने गए हुए थे अपना बताने के लिए कि जी मैं आ रहा हूँ, तो मैं ये हूँ, ऐसा ही। तो वो जब वहां पहुंच रहे थे तो उससे पहले मैंने वो लेटर की जो कॉपी थी उसको फैक्स करवाया, और अब इस वक्त सीनियर मोस्ट पाकिस्तानी है वो सिस्टम में, शामिल खालिक साहब, सलमान खालिक साहब के बेटे, वो न्यूयॉर्क में होते हैं। वो उस वक्त इस्लामाबाद का देखते थे ऑफिस, हम सेम टीम का थे। मैंने शामिल को कहा यार ये जरा सेक्रेटरी की टेबल पे जरूर रखवा देना 9 बजे से पहले 9 बजे वो मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वो उनकी टेबल पे पहुंच गए। ये पहुंचे, बड़ा फखरी है, उन्होंने जाके कहा कि जी वो हमें तो पीआई का हम $65 मिलियन अरेंज कर रहे हैं और आप भी और भी काम करेंगे गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाइए, आपका अरेंज कर रहे हैं तो पीआई ने आपका मैंडेट कैंसिल कर दिया, उनको पता ही नहीं था। And then we delivered on it, and then it was history because I mean, this is all part of that motivational stuff for people that they never give up. never give up, 2 बजे never. 2 बजे रात के बैठे इसमें हुए। 2 पहलू निकलते हैं, एक तो never give up, so you pushing the boundary, बिल्कुल। but at the same time you are very strategically and intelligently playing up with your competition. जी exactly, ये बड़ा जरूरी है। तो ये आपने एक्चुअली बड़ी, सिराज भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। स्मार्टली करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्टली नहीं, उसका नतीजा क्या हुआ, उस बैंक की कमर टूट गई उसके बाद, फिर वो पीआईए में कभी नहीं घुस सका, जब तक मेरी याद है वो कभी नहीं आया उसका। बस आप ये इसके जो ये कर सकते थे ना कि आप अपना काम कर लेते जी, और वहां आप उन सेक्रेटरी की मेज पे ना रख पाते तो कोई, वो थोड़ी मिस्टीवियस हरकत पता है क्यों थी? so that reflects how intelligently you played your cards. भाई देखिए, बेसिक इंटेलिजेंस जो है ना, कॉमन सेंस एंड बेसिक इंटेलिजेंस, वो तो एक प्रीरेक्विजिट है, फाउंडेशनल चीज है। It is a competitive word. ठीक है ना? Not only you did your job, you conveyed a message, don't mess with me. यही हो, एग्जैक्टली यही हो। 2 मिसरे हैं तो बस पे वो 5-6 मिनट में चाहूंगा ये अगर बता दें। मुझे इन 4 मिसरों के पहले 2 भी याद हैं, लेकिन वो इस वक्त मुनासिब नहीं है सुनाने। लेकिन सवाल करना चाह रहा हूँ, तमीज से लगता है आप रिचुअल्स में जा रहे हैं। वो ये है कि इत्तेफाक है, ये सब इत्तेफाक की बरकत इत्तेफाक है ये सब इत्तेफाक की बरकत, इत्तेफाकात है जमाने के। वाह वाह वाह, आपके का एक पूरा सीक्वेंस है इत्तेफाकात का। थोड़ा सा पीछे आइए, उसमें सबीन साहिबा को भी ले आइएगा, फिर इम्तहान आपका, फिर आप जहाँ गए इम्तहान देने वगैरह वगैरह, तो वो अगर एक पूरा सीक्वेंस आप हमारे 5-6 मिनट में कवर कर दें, जी। फिर हम आएंगे इनकी तरफ। अच्छा अदील भाई, मेरी जिंदगी में ना बहुत क्योंकि वो पुशिंग द बाउंड्रीज वाला जो मामला था ना, जी वो पुशिंग द बाउंड्रीज वाला मामला बहुत हमेशा से रहा है, शुरू से। सही। और मुझे जिंदगी में कभी कोई चीज जो है ना वो आसानी से नहीं मिली, उसके लिए हमेशा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। फवाद साहब इज प्रिवी टू लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे रास्ते में आ रही थी और एकदम से नीचे गिर गई। लास्ट टाइम जब मैं अमेरिका में था तो फवाद साहब का फोन आया कि आप किधर हैं, आप कहाँ चले गए। इस वक्त तो बहुत क्रिटिकल टाइम था क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली थी, नहीं मिली। तो और मिल जाती है, देर से आती है, जिसको कहते हैं देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। आपने दिल को लूज नहीं करना होता और आपने ना स्टेड फास्ट रहना होता है ऑन योर प्रिंसिपल्स, और इस बात के लिए होपफुल रहना होता है कि चीजें आएंगी। मैं स्कूल में था, नया शरारती बच्चा था, हमेशा 50% पे पास हुआ, पासिंग पास 50% होती। मेरा इस बात पे यकीन है कि वो टीचर बेचारे मजबूरी में मुझे पास कर देते थे कि यार ये अच्छा बच्चा है, छोड़ो माफ कर दो। कुछ नया शरारती, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव। तो वहां पर जब मैट्रिक का हमारा जाने लगा
ایڈمیشن تو وہ بڑا ہوتا تھا کہ آپ پرائیویٹ کریں گے, آپ جن کے گریڈس کم ہوتے تھے پرائیویٹ کرتے تھے, جن کے گریڈ اچھے ہوتے تھے بڑا مسا اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, مسا ہم نے کرلیا کراس کے جی اسکول بھیج رہا ہے, وہاں کو شرارت کر دی لاسٹ ڈیز کے اندر, وہ پریفیکٹ بنا دیتے ہیں آپ کو, سب سے شرارتی ہوتا ہے, وہاں کسی بچی کو کچھ کہہ دیا, اس نے آگے شکایت لگا دی, پتہ لگا اور انہوں نے کہا جی آپ کو تو ایڈمیشن نہیں بھیجا. خیر وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ایف سی کالج پہنچے, وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہوا, ریزلٹ بڑے خراب تھے تو اسپورٹس بیس پر ایڈمیشن ہوا. ہیلی کالج میں پہنچے, وہاں پر جو ہے وہاں انٹینگل ہو گئے. اس زمانے میں الیکشن 1998 کی بات ہے, بینظیر الیکشن اس کی, تو پولیٹکس کی طرف تھوڑا سا رجحان تھا, تو وہاں پولیٹکس میں گھسنے کی کوشش کی, والدہ نے روک دیا. پھر اس کے بعد جب آئی بی اے آ گئے, وہ بھی بائی ایکسیڈنٹ پورا واقعہ ہوا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کتاب میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے. تو جب وہ آئی بی اے میں بھی ایڈمیشن جو ہے وہ ہو گیا ایکسیڈنٹلی, جب ہو گیا وہاں سے گریجویٹ کرنے لگے, تو آپ کو یاد ہے کمپریہنسو ہوتا تھا جی, اچھا اس سے پہلے ہوتا تھا ہمارے بابا ایم پی. اچھا بابا ایم پی وہ جس بچے کو وہ دینا ہوتا تھا نا, کچھ سزا دینی ہوتی تھی ڈاکٹر وہاب کو, تو ان سے کہتے تھے کہ تم اس کو ایف دے دو. میرے پورے تھرو آؤٹ ٹرانسکرپٹ کے اندر سارے اے ہیں سوائے 2 سی کے, اے اور بی ہیں سوائے 2 سی کے جو ڈاکٹر وہاب نے دیے تھے. اور ڈاکٹر وہاب ہیڈ اے ہولڈ پالیٹکس ود ممتاز سعید صاحب جو میرے تایا بھی ہیں اور میرے خالد بھی, تو وہ غالباً ان کے ذہن میں تھا جو بھی تھا. انہوں نے پھر اس کو کہا کہ بھائی اس کو رہ بیٹا, میری وجہ سے 14 آدمی فیل کیے انہوں نے کلاس میں, میں نے کلاس میں 28 14 آدمی فیل کر دیا. لکیلی اب یہ دیکھیے سب قسمت کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ آپ کو اسٹیٹ فاسٹ رہنا ہوتا ہے. وہ چلے گئے, جایا کرتے تھے جاپان, وہ چلے گئے جاپان اپنی اسٹڈیز کرنے کے لیے, جو اسائنمنٹ کر رہے تھے, اور ان کے پیچھے فضل احسن صاحب جو تھے وہ ڈین تھے, ڈائریکٹر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم نے کیا بے وقوفی کیا, میں تمہیں اب اس سے نجم حسن سے نہیں کراؤں گا, تمہیں کسی اور سے کروا دیں گے. کامران صاحب تھے, ان سے کرواؤں. خیر وہ ہم نے پاس کرنا تھا, ہم نے کر لیا, چلیے یہ بھی ہو گیا. اب آ گیا کمپریہنسو کا امتحان. نہایت اس وقت تک اچھا اسٹوڈنٹ بن چکا تھا اور بڑا اچھا, تو وہ کمپریہنسو کا ایگزام وہ 3 گھنٹے کا ہوتا تھا, 2 گھنٹے میں 2.25 گھنٹے میں بیٹھ کے میں ختم ہو گیا. اب میں اٹھ کے جا رہا ہوں تو ایک ہمارے کولیگ ہیں جو بہت بڑے بینکر ہیں, ابھی اس وقت بہت بڑے بینکر, اور انٹرنیشنل آج کل تو دبئی میں کام کر رہے ہیں, وہ جو تھے وہ اسٹرگل کر رہے تھے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو نا اپنا دوست ہے تکلیف میں, تو میں بیٹھ گیا, میں کہا چل میں تیرا ایگزام پورا کراتا ہوں, بتا کیا مسئلہ. میں نے ان کو بتانا شروع کیا, تو وہ کہتے ہیں فیصل رحیم تولا جی, فیصل صاحب بڑے ایکسائٹیبل کریکٹر تھے. وہ اس وقت انویجولیشن کر رہے تو کمرے میں آئے, کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ حیات ہے. اچھا میں نے سنا تھا غالباً ان کا انتقال ہو گیا, بٹ نیورتھلیس خیر وہ فیصل صاحب آئے اندر, اور فیصل صاحب نے آ کے مجھے فون پکڑ لیا, جی تم چیٹنگ کر رہے تھے. میں نے کہا سر آپ پیپر رکھ لیجیے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں پیپر نہیں, میں تو تمہیں رسٹیکیٹ بھی کرواؤں گا. اب میں اس کا نہیں کہنا چاہتا تھا, دوسرے آدمی کا, کہ میں تو اس کو کرا رہا تھا, وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کو پکڑیں. میں نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے. خیر وہ لے کے پہنچے باہر, وہ دعا کے بعد اس میں بھی ڈاکٹر وہاب نہیں تھے, فضل احسن صاحب وہاں تھے. تو فضل احسن صاحب بڑا غصہ کیا اور کہا بس ٹھیک ہے ظفر کو اس کو چھوڑو, بس کا پیپر رکھ لو نا. ٹھیک ہے کمپلیٹ نہیں ہوگا, تو آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہونے میں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. obviously میں کمپلیٹ کر چکا تھا فلائنگ. تو جس طرح وہ رومی کہتا ہے نا کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو تو پھر ڈیوائن آتا ہے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. میری زندگی میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو میں نے باؤنڈریز کو پش کیا, اور کوشش یہ کی ہے کہ کبھی کمپلائنس والا معاملہ نہ ہو. باؤنڈریز کو پش کریں, ایک تھوڑا آگے لے کے چلیں, اور نیت اپنی اچھی رکھیں, تو پھر جو ہے نا ڈیوائن دیٹ کمز فار یور ریسکیو. میں تو آئی ایم پروڈکٹ آف دیٹ اونلی. ون لاسٹ کامنٹ سر, ظفر بھائی اور فواد بھائی آپ دونوں جو ہیں مطلب یو ہیو ایکسیس ٹو لاٹ آف پلیسز ان پاکستان اینڈ لاٹ آف کوریڈورز وچ anyway I'll leave my comment out because وہ کہیں اور بات جائے گی. الحمرا ہال میں ہم نے فیسٹیول بھی ہوتا ہے, عدیل ہاشمی کا آیا ہوا ہے ابھی انویٹیشن ہوئی, بھائی آپ کبھی تو آ جائیں. تو وہ سارا معاملہ یوں ہے کہ اس ہال میں اسی کراؤڈ کو بلا کے جو آج کل آتا ہے مشاعرہ سننے کے لیے, اسی کراؤڈ کو
पीरियडिकली आपको सुनवाया जाए, वहाँ मशारे की जगह मशारे भी हों, जी जी सब कुछ हो, दिस मोटिवेशनल। इसी तरह के हॉल कराची में भी है, जी क्योंकि हमारा ताल्लुक कुछ आदम जी से रहा, तो उस ज़माने में जब हम बहुत यंग और फुलिश हुआ करते थे तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, पीटीवी भी वहाँ जी प्रोग्राम मैम। करता था आके, जी बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए। तो इस टाइप की जगहों से इट शुड बी probably an hour of stuff with meet and greet and उसमें लोग जो है बुक साइनिंग भी हो जाए, चलिए सब हो जाए, लेकिन मैसेज क्रिस्प हो। और ये जो आपका जो क्योंकि एक चीज जो आपने कही ना कि भाई जो मैं कर रहा हूँ मैं वो नहीं कर सकूंगा, तो अगर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता तो ये जो काम आप देख रहे हैं ये वीकेंड सीट मिलते हैं मुझे। जी ये बैठी हुई है हमारी बेगम यहाँ पे, जी आज आपके साथ बैठा हूँ, 4:30 आई हैव टू पे दीज ड्यूज इन द इवनिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि हम सब जो है लगे हुए हैं। और ये इनका भी यही हाल है, कभी कभी तो इनसे ये होता है कोई 10 मिनट चाहिए तो ये अल्लाह जाने क्या करते हैं 24 घंटे, लेकिन सारा मामला हम लोगों का यही वक्त बहुत कम है। जी। लेकिन उस वक्त में हम अपना वीकेंड्स जो है सिर्फ जुबान और ज़मीन से जुड़े रहने की वजह से हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो। ये जो कुछ किया वीकेंड्स पे किया, तो अगर आप एक महीने में एक वीकेंड इस मैसेज को यूथ के लिए जो है ना चाहिए, उनसे बात कीजिए और उनके सवालों के जवाब दीजिए, वो आएंगे सुनने आपको। I'm convinced that they will come. जी जी मैं आपको बता देता हूँ, मेरी ये किताब जो लॉन्च हुई थी 22 फरवरी को हुई थी 2025 को अलगराम में। उसके बाद फौरन बाद हम रवाना आ गए थे लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। वो एसेंशियली जो किताब लॉन्च हुई है वो 6 अप्रैल को हुई है, जिसमें जुबैर भी मेरे साथ बैठे थे नापा में, कराची में। उसके बाद से अब तक 42 टॉक्स हो चुकी हैं, 42 टॉक्स। एंड मेरे लिए टाइम निकालना, तकरीबन मैं छुट्टी लेके आया हूँ अभी काम से, अब वो भी कल मेरी रात को 2 बजे भी कॉल है और फिर 3:30 बजे भी कॉल है पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों से बात करूँ बिल्कुल और ऐसा। निकालूं। तो मैंने अब हर वीकेंड पे जो है ना मैं अब कमिटमेंट देता हूँ। कई बाज़ औक़ात नहीं भी देनी पड़ती क्योंकि कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती है जो आप करनी पड़ती है। मैं और मेरे जितने इवेंट्स हैं ना, ये आपने यहाँ पर भी देखा, आप वहाँ नहीं थे PAGH में, हॉल फुल था। और हमारे भाई ने और बुलाया पिन था। और पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पर। आप देखिए कितने लोग इंगेज थे और वो थे। जी। और यही एग्जैक्टली माहौल था यहाँ पर। वो डिस्ट्रैक्शन अदील भाई उन्होंने कर रहे थे, क्या नाम है, गजनफर भाई बार बार वो दिखा रहे थे, इनको दिखा रहे थे, मैं देख रहा था। वो तो वो जरूर थी, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा ऑडियंस अटेंटिव था। बहुत ज्यादा नहीं ऑडियंस अटेंटिव है। आई जस्ट चलिए अब हमने इतना कह लिया। फवाद भाई आप लोग प्लेन पे साथ होंगे वापसी में? नहीं जी, मैं लैदर से मैं तो कल जा रहा हूँ, ये एक दिन के बाद, और इन्होंने वाशिंगटन जाना है, मैं तो सीधा वापस। अच्छा चलिए मुलाकातों में हमारे जो मैसेज है, जी, पैगाम इंशाल्लाह है, यार। उसके पहलू याद दिलाते रहिएगा भाई को हमारे। लेकिन नहीं, इससे नहीं, ज्यादा बिल्कुल। बड़ी बात यह है ना जी कि अब ये फैज मेला है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल है, तो जी, हम जी। लोग आए ना, नहीं हम लोग आप तो लोग हमारे कहाँ आ सकते हमारे हैं? मेहमान बन के आए ना, आए ना, बिल्कुल, बताइए बिल्कुल तो बात नहीं। अब मैं भी वहाँ पे हूँ, जफर भी वहाँ पे है। जी बिल्कुल। मेरे तो घर पूरा बड़ी- तैयार है, खाली है। ये एक तो मेरे ख्याल है जी जनवरी की कुछ है, मुझे वो बल्कि सही। एक बुक पे तो मैंने फैज मेले में वो हमाद गजनवी